سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کے پانی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پانی کو محض تکنیکی تنازع نہیں بلکہ قومی سلامتی کے مسئلے کے طور پر دیکھا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن عوام کے بنیادی حقوق اور آبی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honorable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہر صورت معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا سنتاس معاہدے میں نہ ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک معاہدے پر نہیں 24 کروڑ عوام کی لائف لائن پر بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے۔ کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ثالثی عدالت کہہ چکی بھارت پاکستان کے حصے کے پانی پر پانی کے ذخائر نہیں بنا سکتا، نہ بہاؤ کا یک طرفہ طور پر موڑ سکتا ہے۔ بھارت عالمی ثالثی عدالت کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ معاہدہ ناکام ہوا تو دنیا کا ہر ملک اپنے سے نشیبی ملک کا پانی روک لے گا۔ خرم دستگیر نے کہا بھارت نے عالمی قانون کی توہین کی اور ہمارے دریاؤں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ India must let flow the western rivers with treaty exceptions applied strictly. This is not a political rhetoric and it is no more a Pakistan's position paper. It is the treaty speaking through its own court. بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں معاہدے کے مطابق بھارت چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ پانی لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہے، اسے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ثالثی عدالت نے بھارت سے کہا ہے وہ پانی کے بہاؤ میں خلل نہ ڈالے۔ بھارت کا اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین میں مکالمے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے معاہدے کو دوسرے سیاسی امور سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح اب بھی عالمی قوانین پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر زیگون کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں یک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا قطر میں مذاکرات شاید اہم ثابت ہوں شاید نہ ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ میں بتایا ہے امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود کل علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی حکام نے آج قطر میں امریکی ٹیم سے ملاقات کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے خواہاں ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر امریکی فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا امریکہ جنگ بندی سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ امریکی وقت مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا۔ ایران کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک بہتر معاہدہ کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملوں کا جواب صدر ٹرمپ کی ہدایت پر دیا گیا۔ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکہ اپنے دفاع اور قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔
امریکہ نے اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا ایران دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل دے گا۔ باہمی سمجھ بوجھ دو طرفہ راستہ ہے۔ غیر معقول دھمکیوں اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں ایران فیصلوں میں عقل اور انسانی وقار کو ترجیح دیتا ہے۔ عمل کرنے کا وقت آئے گا تو ایران فیصلہ کن اور بے خوف انداز میں اپنا دفاع کرے گا۔ عمان نے آبنہ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصولی کی حمایت کی ہے۔ ایران کا دعویٰ، ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے عمان ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کا مشترکہ انتظام سنبھالنے پر متفق ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری راستوں پر تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ عمان نے ایران کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مسقط آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا بحری خدمات پر متعلقہ ملکوں اور کمپنیوں سے باہمی رضامندی سے فیس طے ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب کی آبنہ ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود تمام بحری جہازوں کو وارننگ، ہدایت کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ آبنہ ہرمز سے 3 دن کے دوران 108 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد ایم او یو کی شقوں پر تبادلہ خیال۔ فرانس اور عمان نے جمعے کو آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی میں تعاون کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے ایران فرانس اور عمان کو آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کرنے کا مجاز صرف ایران ہے، کسی اور کو آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے عمل میں شامل نہیں کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ چین، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ Deplorable attacks, as well as the continued illegal Israeli measures in the occupied Palestinian territory, widespread hunger, severe shortages of clean water and medical care. مشرق وسطی فلسطین کی صورتحال پر سلامتی کونسل میں پاکستان کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ منظم اور سوچی سمجھی مہم ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں بستیوں کی توسیع، زمینوں کا الحاق، مکانات مسمار کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل اور بے گھر کر کے جائز فنڈز روکے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال کوئی افراتفری نہیں ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی اسرائیلی قبضے کو دوام دینے کا طے شدہ فریم ورک ہے۔ خلیجی ملکوں کی جنوبی شام میں اسرائیلی دراندازی کی مذمت، خبردار کیا اسرائیلی کارروائیاں پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نے کہا اسرائیل کی مسلسل فوجی کارروائیاں علاقائی اور عالمی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیلی کارروائیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، کہا اسرائیلی افواج کی شہریوں کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا اسرائیلی کارروائیاں شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ کویت نے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ پارلیمان وہ آئینی فورم ہے جہاں عوام کی ترجمانی سے قوانین بنتے ہیں۔ پارلیمان میں قومی وسائل کے استعمال کی نگرانی اور تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم پارلیمان پر پیغام، کہا منتخب نمائندے عوامی فلاح کے لیے اختیارات کو مقدس امانت سمجھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پارلیمانی نظام مستحکم، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ میں ثوابدیدی فنڈز میں بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرنے کا انکشاف۔
رپورٹ کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کو جاری 75 ارب روپے کے فنڈز کے اصل مقصد پر خرچ ہونے کا مؤثر آڈٹ نہیں کیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کے پاس اسکیمز پر اخراجات کا مکمل ریکارڈ بھی موجود نہیں۔ اسکیمز کا مقصد پسماندہ علاقوں کو ترقی کے دھارے میں لانا تھا۔ آڈٹ میں انکشاف کیا گیا فنڈز کے استعمال کی ماہانہ رپورٹ تیار نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں فنڈز کی مؤثر نگرانی کے لیے مرکزی ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کی سفارش۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری اور تصدیق کے بغیر بینک اکاؤنٹ بلاک نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر ملک بھر کے بینکوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو بغیر قانونی وجہ کے اکاؤنٹس کو بلاک کرنے سے روک دیا۔ کہا احتیاطی پابندیوں سے اکاؤنٹ ہولڈرز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اکاؤنٹ فریزنگ یا ڈیبٹ بلاک کا اقدام صرف قانون کے مطابق کیا جائے۔ بینک ہدایات پر عمل درآمد کے لیے مناسب اندرونی میکانزم وضع کریں۔ ہائی کورٹ نے بغیر قانونی اختیار بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ صدر آصف علی زرداری نے اوگرا ترمیمی آرڈیننس 2026 پر دستخط کر دیے۔ اوگرا آرڈیننس 2002 کی دفعہ 2 اور 3 میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ترمیمی آرڈیننس جاری کیا۔ اڈیالہ جیل کے 14 قیدی آنکھوں میں مرچیں پھینک کر فرار ہوئے۔ ملزمان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وقوعے کے وقت ڈیوٹی پر مامور اڈیالہ جیل گارڈ کے انچارج سمیت 5 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس قیدیوں کو عدالت سے واپس اڈیالہ جیل لے جا رہی تھی۔ قیدیوں نے پہلے وین میں ہنگامہ کیا، پھر اہلکاروں پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے 4 قیدی پکڑ لیے۔ آئی جی پنجاب نے ایس پی ہیڈ کوارٹرز راؤ مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز امتیاز احمد کو بھی معطل کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے کے ایم سی ہو، کسی کی ترجیح کراچی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت کے نتیجے میں کراچی کا جس طرح بیڑا غرق کیا گیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو ایک قطرہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وفاق ہو یا صوبائی حکومت، کسی کی ترجیح کراچی نہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت نے کراچی کو تباہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نہ پانی دینے کو تیار ہے، نہ ہی انفراسٹرکچر۔ پورے شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اربوں روپے کا پانی ٹینکر کے ذریعے بیچا جا رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل، کہا منم ظفر روزانہ پرانا اسکرپٹ لے کر کیمروں کے سامنے آتے ہیں۔ ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پی پی پر الزامات لگانا ان کی سیاسی مجبوری ہے۔ منم ظفر اپنے ٹاؤنز میں جا کر عوام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اربوں روپے کرپشن کے ریفرنسز دوبارہ احتساب عدالتوں کو منتقل کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے نیب کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے احتساب عدالتوں کے فیصلے کا العدم قرار دے دیے۔ عدالت نے حکم دیا نیب کے دائر ریفرنسز اب متعلقہ احتساب عدالتوں میں ہی زیر التوا تصور ہوں گے۔ احتساب عدالتیں ریکارڈ ملتے ہی کرپشن ریفرنسز پر تیز ترین کارروائی کریں۔ عدالتی حکم کے بعد ایل پی جی، کوٹا، نیشنل بینک، کے پی ٹی، زمینوں کی غیر قانونی منتقلی کے کیسز احتساب عدالتوں میں چلیں گے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب پھینکنے پر ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کا 23واں روز۔ سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز بند ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 1,66,000 گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے جاری کر دیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے اب تک 1,05,594 گھر مکمل ہو گئے ہیں۔ ہزاروں خاندان منتقل ہو چکے۔ صوبے میں 28,453 گھروں کی تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ وینیزویلا میں تباہ کن زلزلہ، عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ اموات 1700 سے بڑھ گئی۔ 5,000 افراد سے زائد زخمی ہیں۔ 50,000 افراد تاحال لاپتہ۔ زلزلے کے باعث 774 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔
15,000 अफराद बेघर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक होने का खदशा है। यूरोपीय यूनियन ने $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। फ्रांस, स्पेन, इटली, पोलैंड, सर्बिया और हंगरी में शदीद गर्मी। हीट वेव से 1300 अमवात रिपोर्ट हुई। यूरोप जमीन का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम करार। दर्ज हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगा। सोना सस्ता, चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 4,100 रुपए कम होकर 4,24,836 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $41 कमी से $4,024 का हो गया। फी तोला चांदी 25 रुपए इजाफे के साथ 6,349 रुपए में फरोख्त हो रही है। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम्स मद्दे मुकाबिल आएंगी। ऑस्ट्रेलिया अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। वेस्ट इंडीज को ग्रुप में 2 मैचेस में शिकस्त हुई। दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को होगा।